لیکن آج جس وشے پر ہم لوگ آپ کے ساتھ بات کرنے والے ہیں وہ وقف امینڈمنٹ بل ہے جو آج پارلیمنٹ میں پیش ہو گیا ہے راجیہ سبھا کے اندر۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، ہمارے ترجمان جناب ڈاکٹر قاسم احمد صاحب نے جو کیا ہے یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس ملک کے سنویدھان کے بچانے کا، اس ملک میں سیکولرزم کے باقی رہنے کا اور اس ملک کا جو ڈھانچہ اس ملک کے بنانے والے نے اور جناب امبیڈکر نے بنایا تھا اس کے باقی رکھنے اور رکھنے کا ہمارا تصور یہ ہے کہ اس دیش کے بنانے والوں نے، اس کی آزادی کے لیے قربانی دینے والوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ یہ دیش دنیا کے تمام ملکوں سے الگ ہے۔ یہاں مختلف دھرم کو ماننے والے، مختلف لینگویج کو بولنے والے، مختلف کلچر سے تعلق رکھنے والے، مختلف الگ الگ نقطۂ نظر رکھنے والے، یہ سب لوگ مل کر اس ملک کو بنائیں گے اور اس میں رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اس وقت جو وقت کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے اس پر کافی ساری چیزیں آ گئی ہیں، کچھ باتیں سچی بھی آئی ہیں اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس پر جھوٹ کو بھی بہت زیادہ پھیلایا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وقت کا مسئلہ یہ ہمارا ایک دستوری حق ہے۔ ہمیں دستور میں جو حق دیا گیا ہے دفعہ 25 میں، دفعہ 26 میں، دفعہ 29 اور 30 میں اپنے اداروں کو بنانے کا، اپنے زمین اور عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا وقت کا قانون اسی کو کہتے ہیں، کیونکہ جو زمین میں کوئی مسلمان اپنی پراپرٹی کو وقف کرتا ہے تو مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ملکیت ہو جاتی ہے، اس میں کوئی دوسرا شخص، نہ حکومت، نہ پبلک، نہ مسلمان، نہ غیر مسلم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت نے اپنی وقت بل پیش کیا ہے یہ مذہبی تفریق پر مبنی ہے، دھارمک بھید بھاؤ پر مبنی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے سکھ بھائی ہیں، ان کے گھر میں مذہبی استر ہے، دھارمک استر ہے، ان کی جو انتظامیہ ہوگی اس پر سکھ بھائی چلاتے ہیں، کی جو عملات کے اس کی جو کارروائیں ہوئی اس کو ہندو چلائیں گے اور یہ ان کے اس میں صلاحت موجود ہے کہ اس کے سارے ممبر ہندو ہوں گے۔ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو جگہ ہمارے ہندو بھائیوں نے بنائی ہے، سکھ بھائیوں نے بنائی ہے، عیسائی بھائیوں نے بنائی ہے یا کسی اور دھرم سے تعلق رکھنے والے نے اپنے دھارمک مقصد کے لیے کی ہو، اس کا پورا مینجمنٹ ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جتنا حق ان کے لیے ہے اتنا ہی حق مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے کہ وہ جو مسجد بنائیں، مدرسے بنائیں، قبرستان بنائیں، درگاہیں بنائیں، خیراتی مقاصد کے لیے کوئی جائیداد حاصل کرے، کوئی زمین وقف کرے تو اس کا مینجمنٹ پوری طرح مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ لیکن اب اس قانون کے تحت یہ فرق کیا گیا ہے کہ اس میں لازماً 2 غیر مسلم بھی شریک ہوں گے اور جو آفیسرز گورنمنٹ کی طرف سے اس کے انتظام کو کنٹرول کرے گا
اس کا جو مسلمان ہونا ضروری ہے. تو جو اس وقت ڈھانچہ ہے اس ملک کا اس کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے مینجمنٹ میں اکثریت بغیر اس کے حضرات کی جائے. اسی طرح تمام دھرم کے ماننے والوں کے لیے بات مانی گئی ہے اور مانی جانی چاہیے کہ اگر کوئی جگہ مندر کے طور پر استعمال ہوتی آ رہی ہے اور دوسرے قوموں کے مذہبی مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس کو اس کے یوز کی بنا پر اس کے استعمال کی بنا پر اس کو اسی مذہب کی چیز سمجھا جائے گا مانا جائے گا. لیکن اس قانون میں وقت بائی یوزر کا پہلے بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے اور جس پر کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے اس میں انہوں نے تبدیلی کر دی ہے اور اس کے تحت بہت سی چیزیں جو وقت کے طور پر منطقوں سے استعمال ہوتی ہوئی ہیں ان کے بارے میں یہ جھگڑا کرا دیا گیا ہے کہ گویا اگر وہ اس کا رجسٹریشن نہیں ہو تو اس کو وقت نہیں مانا جائے. حکومت جو ہے موجودہ حکومت کے بارے میں بڑے افسوس کے ساتھ بولنا پڑتا ہے کہ اس کو سچائی سے بہت جھوٹ بولتی ہے اور جھوٹ کو پھیلاتی ہے. یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پورا ملک وقت میں تبدیل ہو جائے گا, جہاں وقت بورڈ میں ہاتھ رکھ دیا وہ چیز وقت کی ہو جائے گی. ایسا تصور ہے یہ بالکل غلط ہے. اگر کوئی جگہ ایسی ہو جس کو غلط طور پر وقت بورڈ میں یا کسی تنظیم میں کسی آرگنائزیشن میں وقف ہونے کا دعویٰ کر دیا ہو تو عدالت موجود ہے, کورٹ موجود ہے, وہ اس کا فیصلہ کرے گی. کسی بھی طبقے کے لیے یا کسی فرد کے لیے یہ بات کیسے مانی جا سکتی ہے کہ وہ جس چیز کو اپنی ملکیت بتا دے, اپنی پراپرٹی بتا دے, اس کو اس کی پراپرٹی ہو جائے. اس لیے یہ بات جو کہی جا رہی ہے اور بار بار گورنمنٹ کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے یہ بالکل غلط بات ہے. میں یہ بھی بولنا چاہوں گا, کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو یہ ہم لوگوں کی لڑائی ہے وقت کی, یہ کوئی ہندو مسلم لڑائی نہیں, یہ مائنارٹی اور میجورٹی کی لڑائی نہیں ہے, اقلیت اکثریت کی لڑائی نہیں ہے, یہ انصاف کی لڑائی, یہ مظلوموں کی لڑائی ہے ظالموں کے خلاف. ہماری لڑائی حکومت سے ہے جو مسلمانوں پر بھی ظلم کر رہی ہے اور اس ملک کے سنویدھان پر بھی ظلم کر رہی ہے. مسلمانوں کو وہ اس کے حق سے محروم رکھنا چاہتی ہے اور ہمارے دستور کا, ہمارے سنویدھان کا جو رخ متعین کیا گیا تھا وہ اس رخ کو بدل دینا چاہتی ہے. اس لیے مسلمانوں کے لیے اور یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے اور ہم نہ صرف مسلمانوں سے بلکہ ملک کے تمام انصاف پسند چاہتے ہیں اس بات کو امید رکھتے ہیں کہ وہ اس لڑائی میں مسلمانوں کا, اقلیتوں کا, مظلوموں کا ساتھ دیں. یونیفارم سول کوڈ کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں بہت سوچ سمجھتے ہیں, آپ پارلیمنٹ کی بحث اٹھا کر دیکھیں جو دفعہ 25 کے سلسلے میں کہ جس میں ملک کے ہر شہری کو اپنے مذہب کے مطابق عقیدہ رکھنے کی, پریکٹس کرنے کی اور اس کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے. پریکٹس میں لوگوں کے سماجی قوانین شامل ہیں. جس کمیونٹی کا جو سماجی قانون ہو وہ اپنے قانون کے مطابق عمل کرے. اس کو ایک بنیادی مانا گیا ہے اور یونیفارم سول کوڈ اس حق کو متاثر کر دے بلکہ اس کو تباہ کرنے کی کوشش ہے. اور ہمارا ملک اتنا بڑا ملک ہے, اتنی ساری کمیونٹیز ہیں یہاں کہ اس میں یونیفارم سول کوڈ ممکن نہیں. ابھی اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ ہم نے بنایا ہے لیکن اس پر بہت سے ہندو بھائیوں کو بھی اعتراض ہے اور اس میں جو ٹرائبس ہیں ان کو آپ نے مستثنا کیا.
اگر آپ ایسا قانون بنانا چاہتے ہیں جو ملک کے تمام شہریوں کے لیے ایک ہو تو آپ نے ایک طبقے کو اس سے مستثنی کر دیا۔ صاف مطلب اس کا یہ ہے کہ اس ملک میں اتنا زیادہ تنوع ہے کہ یہاں یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ایک قانون سماجی زندگی سے متعلق، اس میں ہر سماج کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں اور ہر دھرم کے ماننے والوں کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، اس میں ان کو ایک ہی قانون کو قبول کرنے پر مجبور کیا جائے، یہ بات ممکن نہیں ہے اور اس سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو باہر کی دنیا سنے گی تو وہ ہنسے گی کہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے بے روزگاری، ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ کرنسی اس کی ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے ملک کا مسئلہ ہے امن و امان، ہمارے ملک کا مسئلہ ہے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت، جہاں آئے دن معاملے ملک ہو رہی ہے، چھوٹ چھات ہے، اونچ نیچ کا تصور ہے۔ اس پر حکومت کو کام کرنے کے بجائے صرف ایک طبقے کو نقصان پہنچانے اور ان کو دباؤ میں رکھنے کے لیے حکومت نے اس طرح کا شوشہ چھوڑا ہے۔ اس لیے ہم لوگ اس کے سخت مخالف ہیں اور نہ صرف مسلمان اس کے مخالف ہیں بلکہ مسلم پرسنل لاء بورڈ میں جو دوسری کمیونٹیز ہیں ان کو ساتھ لے کر اس سلسلے میں باتیں کی ہیں اور وہ حضرات بھی دوسرے ہمارے عیسائی بھائی، سکھ بھائی، یہ سب حضرات اس طرح کے قانون کے مخالف ہے، اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں اور حکومت سے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم آخری حد تک اس کی لڑائی لڑیں۔ ہم اس کو ایسے قانون کو ہم ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے اور ملک کے انصاف پسند شہریوں کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ ایک جمہوری حکومت وہی ہے جو عوام کے جذبات کا لحاظ رکھے اور مظلوموں کی آواز سے اپنے کان بند نہ کر دے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ پورے دستور کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں اور اس ملک کی وحدت کو اور آپسی رواداری اور بھائی چارے کو برقرار رکھتے ہوئے قدم اٹھایا کریں۔ ہمیں امید ہے کہ ملک کے تمام انصاف پسند شہریوں کو ہمیں اس میں تعاون حاصل ہے۔ جمعیت علماء اس سلسلے کے اندر اتراکھنڈ میں کورٹ کے اندر چلی گئی ہے اور ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی بھی تھی کہ ہم اس سلسلے کے اندر اس کے خلاف کورٹ میں جائیں گے۔ سوچ سمجھ کر بات ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کی تاریخ آ جائے تو مبلغ صاحب اس موضوع کے اوپر گفتگو بھی کریں گے۔ جہاں تک موضوع چلے گا اس کو بہرحال ہم اپنے مذہب کے سلسلے کے اندر بہت پختہ ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جیسے مولانا نے فرمایا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کا موقع نہیں ہے۔ ہمیں اختیارات دیے گئے ہیں دفعہ 25 میں 26 میں صراحتاً 29 کے اندر کہ ہر آدمی کو اپنے مذہب کو اختیار کرنے کے اندر مکمل ملک میں آزادی ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ یہ دفعات جو ملک کے دستور اور آئین کو سیکولر بنانے والی ہیں، جمعیت علماء ہند کا ان دفعات کو لانے کے اندر مکمل اپنے حق کا استعمال رہا ہے اور ان دفعات کو لے کر کے آئے ہیں، تو اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہوں، چاہے مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب صدر جمعیت علماء ہند ہوں، یا مولانا مدنی ہوں یا مولانا عبد الرحمان ہوں، یہ پوری کی پوری جماعت جس طریقے پر ملک کی آزادی کے اندر لگی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ ملک جب آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا، اور اس چیز کو موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو اور آخر کے اندر پنڈت جی اور دوسرے لوگ لگے ہوئے تھے اور ان کے وعدے ہیں، ان کی تحریریں ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج کی یہ گورنمنٹ اسے تبدیل کرنا چاہتی ہے، ترمیم کرنا چاہتی ہے، یا اس دستور کی دفعہ کو ختم کرنا چاہتی ہے
मुसलमान को अपने मदद से दूर करना चाहिए। हम जहाँ तक इसकी मुदाफ़ात कर सकेंगे करते रहेंगे और हमने इसी सिलसिले में कदम उठाया है। मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मौजूद बहस बने या इसकी मुखालफत की जाए, ये हमारा हक है, हम अपने हक का इस्तेमाल करते हैं। मोहतरम दोस्तों, हम खून की किस्तें तो अदा कर चुके, लेकिन ऐ खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। हम सभी तारीख से, हिस्ट्री से वाकिफ हैं। 1857 से लेकर 1947 तक मुल्क को गुलामी से निजात दिलवाने के लिए इस मुल्क के तमाम शहरियों ने, चाहे वो किसी भी मजहब से मुताबिक रहे हों, अपने खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ कर गुलामी से को बदलकर आजादी में तब्दील करने के लिए देश की धरती को दे दिया। आप जैसे समझदार लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है। और हिंदुस्तान में एक पत्थर की इमारत इसी दिल्ली में इंडिया गेट की शक्ल में भी मौजूद है। उस पर भी शहीदान वतन के खून की तारीख लिखी हुई। इस मुल्क की आजादी में हर मजहब व मिल्लत का खून शामिल है। इसीलिए मुल्क आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, मगर हमारे देश को संविधान मिला 26 जनवरी 1950। इतने दिन जो लग गए संविधान को बनाने में और देश को समर्पित करने में, उसकी वजह सिर्फ यही थी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात की वादी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जितने भी लोग इस देश में बसते हैं, उनके धर्म अलग, कर्म अलग, रहन अलग, सहन अलग, रीति अलग, ये सारी चीजें थी जिनको एक जगह तस्बीह के दानों की तरफ माला बनाकर रखने में और आपस में कहीं से इख्तिलाफ ना हो, एक दूसरे के समाजी वातावरण को किसी को हक न मिले कि वो बिगाड़ दे, और सब के सब अपने अपने समाजी वातावरण के साथ हिंदुस्तान की तरक्की में अपना अपना योगदान दें। हमारा संविधान दरअसल इस बात की तर्जुमानी करता है। तो संविधान में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको इंसाफ से वंचित रखा हो। हमारे संविधान की खूबी यह है कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहने वाले हैं, सबको अपने अपने मजहब की आजादी, हुकूमत सेकुलर होगी, हुकूमत लामजहब होगी, हुकूमत का कोई धर्म नहीं होगा, मगर हुकूमत की जिम्मेदारी ये होगी कि देश में जितने भी धर्म कर्म हैं उनको अपमानित होने से बचाया जाए, और जिस तरह से वो सम्मानित होकर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करें, उनके सम्मान को बरकरार रखा जाए। मैं समझता हूँ कि हमने हिंदुस्तान के संविधान की इस परिभाषा को अगर समझ लिया है, तो हमारे लिए जरूरी था कि कोई भी पार्टी हुकूमत में आए, दल बदलते रहते हैं, दिल नहीं बदलना चाहिए। पार्टियों के दल बदले मगर हमारे दिल ना बदले। हिंदू शुरू होता है हाथ से, मुस्लिम शुरू होता है माँ से। हमारे आजादी के स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदू का हा वहां से निकाला था, मुस्लिम का माँ यहाँ से निकाला था, और मिलाकर इसको हम बना दिया था ताकि मजबूत हिंदुस्तान बना रहे। आज बदकिस्मती से इस हम को की परिभाषा को सम्मानित होने से रोका जा रहा है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे सदर साहब ने जैसा कि तफसील के साथ बता दिया, तफसील के साथ अब कुछ बताने की जरूरत बाकी नहीं रह गई है। सिर्फ इतनी बात आपसे कहना चाहूंगा कि ये हमारा दस्तूरी हक है, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, और हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई करेगा तो मुस्लिम मसला बोर्ड आगे बढ़ेगा, जमीयत उलमा आगे बढ़ेगी, मुस्लिम तंजीमें आगे बढ़ेंगी, और इस तरह का वातावरण देश में अपनी तरफ से हम नहीं उत्पन्न होने देंगे। मगर अगर ये वातावरण उत्पन्न हो रहा है, और अब तो रात के दिन के उजाले में भी, रात की रोशनी में भी ये समझा जा रहा है कि हुकूमत इस सिलसिले में मुसलमानों के साथ खुली हुई बेईमानी कर रही है। आपकी पार्टी की हुकूमत होने का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं या एक पार्टी की हुकूमत है। ये हुकूमत हिंदुस्तान की हुकूमत है, और इस हिंदुस्तान की हुकूमत ने शपथ ग्रहण किया है कि हम देश के दस्तूर के मुताबिक ही इस देश को चलाएंगे। ये कौन सा इंसाफ है कि हमारे हक जो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं, आज वो हमारे हक कुचले जा रहे हैं, और आज हमें बेइज्जत करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा आज आप लोगों के माध्यम से हम इस बात को कहना चाहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मौक़िफ़ यह है कि अगर हुकूमत
हम ये नहीं कहते कि आप तरमीम मत कीजिए, आप तरमीम जरूर कीजिए, आप अमेंडमेंट कीजिए, हमको अमेंडमेंट से परेशानी नहीं है। हमारी परेशानी ये है कि अगर कोई चेयरमैन चोरमैन रहा है तो निकालिए उसको। हमारी परेशानी ये है, मिसाल के तौर पे एक बात देखिए कि अभी तक जो दस्तूर है वक्फ का, उसमें यह है कि हर सूबे में एक सर्वे कमिश्नर होता है। सर्वे कमिश्नर पूरे सूबे की वक्फ जायदाद का सर्वे करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता है। मगर अब जो कुछ आ रहा है उसमें यह है कि वक्फ का जो सर्वे कमीशन है उसका खत्म किया जा रहा है, अब वो कलेक्टरों के हाथ में दिया जा रहा है। अब सुनने में आ रहा है कि कलेक्टरों से भी अलग हटकर उससे ऊंचे पद के किसी एक अफसर को ये काम दे दिया जाएगा कि वो सर्वे करे हिंदुओं ने कितना कब्जा किया है वक्फ की प्रॉपर्टी पर, मुसलमानों ने कितना कब्जा किया है वक्फ की प्रॉपर्टी पर, खुद गवर्नमेंट ने कितना कब्जा किया है वक्फ की प्रॉपर्टी पर। ये सारी चीजें सामने आने के लिए वक्फ बोर्ड वक्फ काउंसिल, मगर जब आप अपनी ही मर्जी का आदमी रखेंगे और जिस तरह का आप तरमीम और अमेंडमेंट कर रहे हैं जो हानिकारक है मुस्लिम समाज के लिए, अगर इसी तरमीम को हम तस्लीम कर लेंगे तो आप तो जो चाहेंगे वो करेंगे। लिहाजा हमारा ये दस्तूरी हक है कि अगर हुकूमत, अगर पार्लियामेंट रास्ते पे नहीं रहती तो ठीक है, संसद आपके हाथ में है। हमारे दस्तूर और संविधान ने सड़क को भी हमारे हाथ में रखा है। आप संसद में अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो हम संसद से अलग हटकर सड़क पर आपसे हिंदुस्तान के संविधान की रोशनी में एहतजाज करते हुए उस वक्त तक आपसे ये जमहूरी लड़ाई जारी रखेंगे। और हम सिर्फ वक्त की औलाद को बचाने की ये बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश के उस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं जिस संविधान के अंतर्गत हिंदुस्तान के तमाम लोगों के हक महफूज हैं। इसीलिए ये आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। बाकी ये सारी बातें हमारे प्रेसिडेंट ने आपके सामने रख दी हैं। उन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हुए आखिर में हम ये कहना चाहेंगे कि हुकूमत होश के नाखून ले और अपने बहरे कान को खोले, अंधी आंखों को साफ करे और हमारे हक में इंसाफ करे। और अगर ये इंसाफ नहीं होगा तो देश के हित के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए, मुस्लिम औकाफ और मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत के लिए जहां तक भी हो सकेगा जमहूरी अंदाज में, कानून के दायरे में हम पूरे मुल्क में एक अभियान छेड़ेंगे और पूरे देश में अपने गैर मुस्लिम भाइयों को भी साथ में लेंगे कि हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है उसके लिए इंसाफ की बुनियाद पर आप हमारा साथ दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया। एक्स प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के और बड़े बाइज्जत प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी। वो जब प्राइम मिनिस्टर बने तो गल्फ कंट्रीज के अंदर वो गए और जहाँ जहाँ वो गए तो उस मुल्क के हेड ऑफ द स्टेट ने उनसे एक सवाल किया कि शेख अबुल हसन अली नदवी कैसे हैं। बहुत ज़्यादा परिचय नहीं थे हमारे प्रधानमंत्री। उन्होंने अफसरान से पूछा कि शेख अबुल हसन कौन है, तो कहा कि हिंदुस्तान की बड़ी शख्सियत है और बहुत बड़े ऑथर हैं। तो कहा कि ठीक है। तो जब वाजपेयी जी हिंदुस्तान भारत लौटे तो उन्होंने सबसे पहले ये प्रोग्राम बनाया कि हम शेख अबुल हसन अली नदवी से लखनऊ नज़रुल में जाकर मुलाकात करें। तो वो एक्स मुस्लिम पर्सनल अवार्ड के सदर भी रह चुके हैं, बहुत बड़े ऑथर थे, बड़े बुजुर्ग शख्सियत थे, हिंदुस्तान के अंदर एक विजनर शख्सियत है। तो अटल बिहारी जो वाजपेयी जो उनसे मुलाकात के लिए गए नजर के अंदर तो बातचीत हुई तो मौलाना अली मियां ने एक बात कही कि इस वक्त इन हालात के अंदर ये समझिए हालात को कि एक कश्ती है और उस कश्ती में पानी लेने वाले ऊपर जाते हैं, डोल डाल के पानी निकालते हैं, लेकिन कुछ इस कश्ती में सरफिरे और दिमाग फिर ऐसे हैं कि बजाय ऊपर से डोल डाल के पानी निकालने के वो चाहते कि इतना मेहनत कौन करे, लिहाजा कश्ती में सुराख करके वहां से पानी निकालना चाहते हैं। तो जब पानी निकलेगा तो पानी मिलेगा तो नहीं, बात की तो बात की बात है, लेकिन पूरी कश्ती डूब जाएगी। हमारा ये मुल्क इस वक्त नफरत की आग में इतना झुलस दिया गया है, इतना डाल दिया गया है कि ये मुल्क नफरत की आग में झुलस रहा है। हम ये चाहते हैं कि हिंदू भाईचारा, मुसलमान भाईचारा, तमाम कम्युनिटी के साथ में एक अमन और सलामती के साथ में इस मुल्क में रहे और इज्जत के साथ जिंदगी गुजारें। यहाँ मुसलमानों के खिलाफ इतना तशद्दुद और इतनी नफरत बढ़ा दी गई है कि कदम कदम पर मुसलमानों के साथ में नाइंसाफियां हो रही हैं और उसका जीता जाता सबूत ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है और ये अपना वक्फ भी है।
یہ ان کو اس دیش کی ترقی سے یا کسی برائی کو دور کرنے کا مقصد سے نہیں، صرف اور صرف مسلمانوں کو ٹارچر کرنا اور ان کے حق کو چھیننا، یہی اس کے پیچھے ادیش ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اس ملک میں امن اور امان اور انصاف باقی رہے، اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ ملک ترقی کرے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کا یہ جملہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب کا ساتھ اور کچھ کا وکاس ہو رہا ہے. تو یہ نظر اندازی اس ملک کے لیے اچھی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں محبت اور رواداری کی روایات قائم رہیں، یہ ملک آگے ترقی کرے. اس کے لیے یہی تبھی ممکن ہے جب ہم ایک دوسرے کی آدر کریں، ایک دوسرے کی تہذیب کا، ایک دوسرے کے مذہب کا قدر کریں اور ان کے مذہبی معاملات میں کوئی مداخلت نہ کریں. بہت تفصیل سے یہاں پر آج کا جو ٹاپک تھا وقف امینڈمنٹ بل 2024 اور UCC، اس پر ہمارے ذمہ داران نے بہت تفصیل سے بات رکھی. مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ جو وقف امینڈمنٹ بل 2024 یہ دستور ہند کے دیے گئے ضمانتوں کے خلاف ہے. یہ اقلیتوں کے مفادات کے خلاف ہے. یہ کنفیوژنس اور ہر قسم کی پیچیدگیوں سے بھرا ہوا ہے. یہ غیر مفید ہے، نقصان دہ ہے. اس لیے ہم گورنمنٹ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس بل کو واپس لے. اس سلسلے میں جو JPC بنائی گئی اور JPC نے رپورٹ بھی پیش کر دی، لیکن اس رپورٹ پر مجھے اعتبار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں شریک جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ اس رپورٹ کا حصہ نہیں. اور دیش بھر سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے تقریباً 5 کروڑ لوگوں نے اپنا پیغام بھیجا. تو ان پیغام کی کوئی جھلک اس رپورٹ میں محسوس نہیں. تو یہ ایک قسم کا تماشا ہے اور ایک جمہوریت میں لوگوں کو ایک دھوکہ دینے اور بیوقوف بنانے کی ایک ترکیب کا حصہ سمجھ میں آتا ہے. اس لیے نہ وہ بل صحیح ہے، نہ ہی JPC کے رپورٹ کو ہم قابل اعتبار سمجھتے ہیں، غیر معتبر رپورٹ. اس لیے اس کو واپس ہونا چاہیے. میں اپوزیشن لیڈرز کا جو پارلیمنٹ کے اندر اس کی مخالفت کر رہے ہیں، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کی اس حیثیت کو ہم سراہتے کہ وہ اس ٹاپک پر دستور کی دی ہوئی مراعات کے مطابق کام کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ہم گورنمنٹ سے بھی اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ وہ دیش کے ہت میں کام کریں. وقت کے اوپر یہ بل لا کر وہ دیش کے خلاف اور دیش کے انسانوں اور اقلیتوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس سے باز آنا چاہیے. میں اس موقع پر جو غیر مسلم سماج ہے اس سے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو بل لایا گیا حکومت کی طرف سے یہ کسی کے حق میں فائدہ مند نہیں ہے. اس لیے غیر مسلم سماج جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو باتیں پیش کی اس کو پڑھے اور غیر مسلم سماج خود حکومت پہ دباؤ بنائے کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے حقوق کو تلف کرنے کی کوشش ہے. یہ کوئی ایک طرفہ عمل نہیں ہے. ہم سنجیدہ اور انصاف پسند غیر مسلم بھائیوں کو اور دیش کے باضمیر ہندو بھائیوں سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو پورا پڑھ کر سمجھ کر آگے بڑھنے کی کوشش. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا تعاون کریں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگر کسی موقع پر غیر مسلم بھائیوں کے حقوق تلف ہو رہے تو ہم ان کی مدد کریں. تو موجودہ جو دیش کی حکومت ہے ان کا یہ قانون جو بنانا چاہتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں، ان کے پاس پارلیمنٹ میں پاور ہے.
لیکن یہ ظلم ہوگا اگر وہ پارلیمنٹ کے اندر عددی طاقت کی بنیاد پر وقف ایکٹ کو تبدیل کرتے ہیں تو ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے اور ہم اس کو ایک ظلم سے تعبیر کرتے ہیں، اور ظلم کے خلاف جدوجہد کرنا یہ ہمارے دستور ہند کا دیا ہوا حق ہے، اور ہم جدوجہد کرتے رہیں گے جب تک کہ اس بل کو واپس نہ لیا جائے۔ میں مسلمانوں سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پر وہ پوری بیداری اپنے اندر پیدا کریں، پوری یکسوئی پیدا کریں، اور جو دستور میں دیے ہوئے حق ہے، احتجاج کا حق ہے، اپنی بات کو رکھنے کا حق ہے، اپنی بات کو سمجھانے کا حق ہے، اپنی بات کو منوانے کے لیے جدوجہد کرنے کا حق ہے، ہم اس حق کا بھرپور استعمال کریں۔ ہم خاموش بیٹھنا نہیں چاہتے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت نے یہ بل پیش کر کے سماج کے اندر انتشار اور افراتفری پھیلانا چاہتی ہے، تو اس لیے ہم حکومت سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس بل کو واپس لے، اور جو جے پی سی نے جو باتیں پیش کی ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اگر اس پر واقعی تبدیلی چاہتے، جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ کرپشن ہوتا ہے، ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، وہاں پر کچھ معاملات میں بگاڑ ہوتا ہے، اگر ان کی اصلاح ہے تو 1913 سے یہ قوانین بن رہے اور 2005 تک بنتے رہے، اس کو اسٹرینتھ کرنے کے لیے کوئی قانون لایا جا سکتا ہے، طاقت دینے کے لیے لایا جا سکتا ہے، لیکن 1913 سے لے کر 2005 تک کے قوانین پر پانی پھیرنے والا یہ وقف امینڈمنٹ بل ہے، اس لیے ہر صورت میں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہم عوام کو بھی، مسلم عوام سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر مسلم عوام سے دوستی کریں اور ہم سب مل کر ایک مشترکہ جدوجہد کریں، تو کسی صورت میں بھی یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے۔ اگر حکومت طاقت سے اپنی بات منوانا چاہتی ہے تو اس سے سماج میں انتشار پھیلے گا اور اس انتشار کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔